بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم اپنے یونٹ نمبر 5 کا جو ٹاپک ہے، لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے آج اس یونٹ کا، وہ ہے بہتر اسلوب حکمرانی کی راہ میں درپیش رکاوٹیں اور اصلاح۔ لیکچر ہمارا آج لیکچر نمبر 16 ہے۔ تو جو آج سب سے پہلی جو چیز ہم لوگ کریں گے وہ ہم کریں گے بہتر اسلوب، یعنی گورنمنٹ کو بہتر طریقے سے جو چلانے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کی اصلاح کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مین چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے سب سے پہلے تعلیم کی کمی۔ اب کہہ رہے کہ آزادی، یعنی 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کے آزاد ہونے کے اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان میں کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے کہ 1947 سے لے کر ابھی تک آپ اندازہ لگائیں تو کتنا ٹائم گزر چکا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سارے ٹائم میں، اس کے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے جو ہے تعلیم کی کمی ہے، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم آخری معاشی جائزہ، یعنی جو ہماری مردم شماری ہوتی ہے، اس کے مطابق اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں صرف 58% یعنی 58% لوگ جو ہیں وہ خواندہ یعنی پڑھے لکھے ہیں۔ اور یہ شرح جو ہے اگر بین الاقوامی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ شرح بہت زیادہ کم ہے، کہ ہمارا جو شرح خواندگی ہے وہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک سے ہیں جن کے مقابلے میں ہماری خواندگی بہت زیادہ کم ہے۔ اب 58% جو خواندگی ہوتی ہے نا، یہ کسی ملک کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ خواندگی کے جو سسٹم ہے، یہ 58 ہے، یہ ایک ایوریج پرسنٹیج آتی ہے۔ یعنی ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت بڑی مقدار میں تعلیم کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور جب تک تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہوگا تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہ نوخواندگی جو ہے اس کا معیار کافی زیادہ ہے، اور 58% جو ہے کچھ بھی نہیں مان رکھتا۔ بنگلہ دیش کو دیکھیں آپ، سری لنکا کو دیکھیں آپ، ان سارے ممالک کو دیکھیں تو یہ بہت کم ہے، اور ہمارے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک ہیں تو ان کی جو خواندگی کی ریشو ہے وہ ہمارے مقابلے میں پھر زیادہ ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سری لنکا کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا بھی ملک ہے، تو اس کی دیکھیں، اس کی پرسنٹیج کو اگر دیکھیں تو وہ تو 99 پوائنٹ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تعلیم پر وہ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں، اور تبھی ایک معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے تبھی اس سے تعلیم کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک جو اہداف ہمارے مقرر کیے جاتے ہیں وہ یہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے معیاری منصوبہ بندی کا فقدان۔ پاکستان میں اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے میدان میں تجربات ہوتے رہتے ہیں، یعنی روز نئے کوئی تجربات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے ہی بچے دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیاست کے میدان میں تجربات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تجربات ہی ہو رہے، زیادہ تر ہوتے رہے۔ اب خود سوچیں کہ ہمارے پاس دیکھیں، اگر پہلے تو بدقسمتی سے کہ ہمارے پاس جو تھا وہ ہمارا آئین نہیں بن سکا 9 سال تک۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے ساتھ پاکستان تو تھا وہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور انڈیا ہمارے ساتھ جو تھا وہ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ تو انڈیا جو 15 اگست یعنی ایک دن کا فرق تھا، تو انہوں نے 1948 یعنی ایک سال میں انہوں نے اپنا آئین بنا لیا، جبکہ جو پاکستان تھا وہ 9 سال تک پاکستان میں آئین سازی یعنی آئین کا کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی مین ریزن ہمارے پاس یہی تھی کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ جو ہمارے لیڈرز تھے، لائک قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ارلی سٹیجز میں ہی ان کی ڈیتھس ہو گئی۔ تو ایک تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے لیڈر تھے ان میں کوئی بھی کمپیٹنٹ نہیں رہا، سارے اقتدار کی چکروں میں پڑ گئے۔ تو جو اقتدار کا جب مزہ انہیں چڑھ گیا تو انہوں نے اب پاکستان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ جو اس وقت وننگ پارٹی تھی، جس نے پاکستان کو حاصل کرنے میں اتنی کوششیں کی، قربانیاں بھی دیں، لیکن وہ بھی بالکل ناکام ہو گئی۔
اب اگر ہم اس کے بعد یہ تھا کہ جب پاکستان کا مشکل سے آئین بن ہی گیا 1956 کا، تو اس کے اندر مرزا نے 2 سال میں 4 حکومتیں بدلی. اس کے بارے میں وہ نہرو کہتے ہیں نا، جو اس انڈیا کا پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں اتنی میں نے دھوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان نے حکومتیں بدلی ہیں. یعنی ہمارے ملک میں سیاست میں تجربات ہوتے رہے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہ 4 جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سی وہ بدلی. اس کے بعد پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، مارشل لا لگا، پھر دوبارہ پھر یحییٰ خان کا مارشل لا لگ گیا، پھر ایوب خان، وہ ذوالفقار علی بھٹو آئے، ان کا بھی 1 سال تک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. پھر ڈیموکریسی آئی ہمارے ملک میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے. پھر 1977 میں پھر ہمارے پاس مارشل لا گورنمنٹ آ گئی. پھر اس کے بعد جو 8ویں ترمیم انہوں نے کی تھی، جس کے مطابق یہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی ضیاء الحق نے وہ پاس کروائی تھی، تو جو بھی صدر بنتا وہ 1-1.5 سال کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کو توڑ دیتا تھا. پھر بے نظیر کی گورنمنٹ آئی، پھر نواز شریف کی آئی، پھر بے نظیر کی آئی، پھر نواز شریف کی آئی. یعنی کوئی بھی ایسی گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی کہ جو کہ 5 سال کا ٹینیور پورا کر سکی. اور جب 8ویں ترمیم کو ختم کیا گیا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ میں کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی. لیکن پھر 99 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے جب تھی تو اسے مارشل لا لگ گیا. ان کے بعد ابھی تک کچھ ٹائم ایسا ہے کہ پاکستان میں ابھی تھوڑی سی دیر تک یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی استحکام ہے کہ جو 2-3 جو گورنمنٹس گزری ہیں، انہوں نے 5 سال کا، لائک زرداری تھے، نواز شریف تھے، اور اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سال کو پورا کیا. لائک دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. تو لیکن ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاست کے میدان میں تجربات ہو رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یہاں معاشی منصوبہ بندی بھی ناکام رہی ہے. یہ تو میں نے اب کہا کہ سیاست کے میدان کو ڈسکس، تو کہتے ہیں یہاں پہ جو معاشی منصوبہ بندی تھی وہ بھی ناکام رہی تھی، جس کا اثر کیا ہوا، حکمران اور عوام دونوں پہ پڑا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فلاحی ریاست کا تصور بالکل ہی ختم ہو گیا. کہ ایک فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، تو ایسی ریاست کا بالکل ہی جو تصور تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب 3rd نمبر پہ کہتے ہیں پارٹیوں کی تعداد میں اضافہ. اب دنیا کی کسی بھی اگر ہم بڑے ممالک کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پارٹیز ہوتی ہیں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، 3 پارٹی سسٹم ہوتا ہے. لائک آپ برٹش کو دیکھیں یا آپ امریکنس کو اسٹائل کو دیکھیں تو وہاں پہ 2 پارٹی یا 3 پارٹی سسٹم ہے. لیکن ہمارے ملک میں ایک کثیر الجماعتی سسٹم ہے. یعنی ہمارے ملک میں ایک علاقے صرف وہ پارٹی بھی موجود ہوگی، صرف وہ جو ایک گاؤں کی حد تک ہے یا ایک شہر کی حد تک ہے، وہ بھی پارٹی بنی ہوئی ہے. یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ پارٹیز بنتی ہے، اور روزانہ دوسرے تیسرے دن پتا چلتا ہے کہ ہاں جی پارٹی کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو بڑی پارٹیز تھی، جو کچھ جن کو سارے جو ملک گیر تھی، وہ پارٹیز جو ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اس کی ریزن کیا ہے کہ سیاسی لیڈر جو ہے عوام کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیتے، اور عوام کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے کہ جب انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد پھر وہ بندہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا نا. 3rd پہ کہتے ہیں کہ وفاقی اصولوں سے انحراف. 4 پہ ہمارے پاس پاکستان کیا ہے، ایک وفاقی مملکت ہے، لیکن وفاقی مملکت ہونے کے باوجود جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، سب سے پہلے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے جس کا کام بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ لا اینڈ آرڈر کو فالو کرے، تو سب سے پہلے وہ لوگ جو بنائے گئے رول جتنے بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو وہ لوگ توڑتے ہیں، اور وہ ملک کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ اب جمہوری اصولوں کو مؤثر نہیں بناتے، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے آئین اور حکومت کو استعمال کرتے کہ جیسا انہیں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے آئین کو میں بھی تبدیلی لے آتے ہیں، اور جس طرح ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلتا ہے، یعنی افراتفری کی فضا پھیلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو دوسرا کہتے ہیں وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو جب تک آپ کی جمہوری اصول جو ہیں وہ قائم نہیں رہیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے ہمارے پاس آتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی. پاکستان میں کچھ عرصے سے مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، یعنی مذہب کی بنیاد پر انتہا جو ہے وہ بہت زیادہ کلیشز آ رہے ہیں، فرقہ واریت بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے، ملک سیاسی اور معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے. کہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیاسی اور معاشی طور پر کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے. فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی ملک جو ہے کبھی بھی کامیاب
نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں قانون کی پاسداری نہ کرنا۔ اصولی طور پر قانون کی نظر میں کیا ہوتا ہے، تمام لوگ یکساں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں عملی طور پر انصاف کا اصول اور قانون کی پاسداری بڑی مشکل بات ہے۔ عدالتی نظام کیا ہے، نہایت ہی پیچیدہ اور مہنگا ہے، جس میں پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہو کہ جب پیسے اور وقت کا ضیاع، تو پھر لوگ جو ہے وہ ادھر کے رخ نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہتر اسلوب حکمرانی کی راہ میں درپیش رکاوٹ ہے۔ یہ تو بیٹا آپ لوگوں نے ابھی پڑھی تھی نا، کون سی سب سے پہلے تعلیم کی کمی تھی، پھر معیاری منصوبہ بندی کا فقدان تھا، پارٹی کی تعداد میں اضافہ تھا، وفاقی اصولوں سے انحراف تھا، مذہبی انتہا پسندی تھی، قانون کی پاسداری نہ کرنا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ درپیش رکاوٹیں تھیں۔ اب ان کے اصلاح کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر پہلے تو ہم لوگوں نے اب مسائل کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون کون سے درپیش اور رکاوٹیں ہیں بہتر اسلوب حکمرانی کی، ان کے بارے میں۔ اب ان کے تدارک کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کو کیا حل ہوگا، کس طرح سے ان کو رکاوٹیں جو ہیں ان کی اصلاح کیسے ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے قانون کی حکمرانی۔ اب بہتر اسلوب حکمرانی کی حکومت کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اولین شرط کیا ہے، قانون کی حکمرانی۔ ملک میں کہتے ہیں قانون نہ صرف زبانی کتابی ہے بلکہ عملی طور پر بھی سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہو، امیر غریب، آقا غلام، مرد عورت اور اقلیتوں کے لیے۔ اگر کسی ملک ایک ملک میں ایک قسم کا قانون ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی ہوتا، بھی ملک میں انصاف کا بول بالا اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ کہ قانون کی حکمرانی میں ہے کہ سب جو لوگ ہیں وہ ایک ہو، کسی کو بھی جو ہے یہاں پر فوقیت نہ دی جائے، بلکہ تمام لوگ جو قانون کی نظر میں برابر، یہ نہیں کہیں کہ کوئی حاکم ہے اور کوئی محکوم ہے، کوئی آقا ہے یا کوئی غلام ہے، بلکہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کو برابری کی بنیاد پر جو ہے ملنا چاہیے۔ یعنی تمام لوگ کا جو ہے ان کے ساتھ ایک جیسا قانون ہو اور اسی پر عمل کیا جائے گا، تو تب ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتر طور پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ پہ کہتے ہیں عوام کی شمولیت۔ عوام کی شمولیت کے بغیر جمہوری نظام کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، کہ جب تک اگر عوام شامل جس چیز میں نہیں ہوگی وہ حکومت جمہوری حکومت کہلا ہی نہیں سکتی، کیونکہ جمہوری حکومت جو ہوتی ہے وہ صرف عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، اور عوام ہی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جمہوری نظام کا مطلب یہ کہ اس نظام میں عوام حکومت کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ حکومت اور حکمرانی کے تمام معاملات میں عوام شریک ہو اور اپنے متعلق فیصلے کرنے میں ان کی رائے شامل ہو۔ عوام کی شمولیت کے ساتھ ہی جمہوری نظام جو ہوتا ہے، ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ، وہی ہوتی ہے جس میں عوام کی رائے مرضی لازمی طور پر شامل ہو، اس کے بغیر اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں کہلاتی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں عہدے اور اختیار کا آئینی اور قانونی جواز۔ کہ جمہوری نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عوام کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کس سے بنتی ہے، عوام کی نمائندگی سے بنتی ہے۔ اس میں نہ فوجی بغاوت اور نہ انقلابات کا ڈر رہتا ہے۔ اس نظام آئین کے مطابق اقتدار سے ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، اور اس سے جمہوری ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں۔ کہ گورنمنٹ کے چنے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، عوام ان کو چنتی ہے، نہ تو یہ فوجی بغاوت سے ہوتے ہیں، نہ کسی انقلاب کے ذریعہ ہی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے اس جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سے اقتدار دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، اور اس سے جمہوری نظام ادارے جو ہوتے ہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں احتساب، یعنی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ بہتر اسلوب حکمرانی کے لیے سب سے ضرورت ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس، یعنی احتساب۔ احتساب کرنا سب سے ضرورت ہے۔ حکمران سے لے کر نچلے طبقے تک ہر بندے کو، کوئی کسی بھی ملازمین ہوگا، اس کو اس کے احتساب کے عمل سے گزرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں، اقربا پروری اختیارات کے جو ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور احتساب کے عمل کو شفاف اور سیاسی وابستگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ کہ ہر بندے لازمی یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں شروع سے لے کر، یعنی کلاس 1 سے لے کر 22 اسکیل تک جو ہوتے ہیں ادھر تک سب کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے فیئرلی طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو ہے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، رشوت وغیرہ کا خاتمہ کریں، اقربا پروری جو اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کے لیے جو پہلے پرائرٹی دی جاتی ہے اس چیز کو ختم کیا جائے، بلکہ میرٹ کو بیس بنایا جائے، اور جو احتساب کا عمل ہے اس کو یقینی بنانے، یعنی وہ شفاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا نیکسٹ کہتے ہیں مردم شماری۔ فلاحی ریاست میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت اقدامات کرتی ہے اور مختلف منصوبے تشکیل دیتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے، تو منصوبے وغیرہ بنانے کے لیے مردم شماری سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کو صحیح معنوں میں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بھی منصوبہ بنا
نہیں سکتے ہیں۔ منصوبے کا جو ہدف ہوتا ہے، جو ٹارگٹ وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ آبادی کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر آبادی جو ہے وہ 2000 نفوس پر یعنی 2000 لوگوں پر مشتمل ہے تو پھر اس کے مطابق ان کا منصوبہ اسی طرح بنائے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں تو اور اگر آپ نے 2000 کا بنایا اور وہ 3000 کی آبادی نکل آتی ہے تو منصوبہ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہوتا ہے کہ کسی بھی منصوبے کو بنانے کے لیے، کوئی بھی وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یا ان میں تناسب برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے منصوبہ بندی کے مردم شماری جب کی جاتی ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹ یہاں کی کتنی بندے ہیں، کیا لوکیشنز ہیں، یہاں پہ کتنے نفوس ہیں، تو پھر اس کے مطابق ان کو کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے یا وسائل کو ان میں برابری کی بنیاد پر ان چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ آگے تھے شفاف کارکردگی۔ بہتر اسلوب حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے ہر ادارے کی کارکردگی کو شفاف رکھا جائے۔ کوئی بھی منصوبہ عوام سے چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح حکومت کے ہر منصوبے میں کیا ہوا، عوام کی رضا اور ان کی منشا کو ایسے طریقے سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ فوری اور سستا انصاف۔ ایک فلاحی ریاست میں کیا ہوتا ہے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے کیونکہ عوام کو زندگی کے ہر شعبے میں انصاف دلانا حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ انصاف فوری اور سستا میسر ہو سکے۔ جتنا زیادہ انصاف جو ہے وہ آرام سے ملے گا اتنی ہی عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی۔ اور اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں انصاف جو ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ وہ فوری بھی ہونا چاہیے اور سستا بھی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں پائیدار معاشی ترقی۔ پائیدار معاشی ترقی ایک اچھی حکومت اور بہتر حکمرانی کی ضامن ہوتی ہے۔ تو اگر ملک معاشی طور پر خوشحال ہوگا تو اس میں بسنے والے عوام بھی خوشحال، اور ملک معاشی طور پر آزاد نہ ہو تو سیاسی طور پر آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اگر ملک معاشیت صحیح نہیں ہے تو سیاست بھی کبھی بھی آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ وسائل، اگر ملک میں وفاقی طرز سے حکومت ہو تو وفاق کی تمام وقائعوں اور صوبوں میں وسائل کی صحیح تقسیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی وفاقی طرز یعنی حکومت ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ وفاق میں اور صوبوں میں جو وسائل ہے دونوں میں برابر تقسیم ہونے چاہیے۔ وہ تقسیم ان کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ کسی بھی حصے میں ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے جس سے اس میں احساس محرومی ہو پیدا ہو کہ ایک صوبہ کہے کہ آج ان کو زیادہ اختیارات دے دیے ہیں، ہمیں کم دیے ہیں، ان کے پاس زیادہ یہ چیز موجود ہے، ہمارے پاس کم ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ جو تقسیم ہے اختیارات کی وہ بالکل مساوی ہونی چاہیے، برابری کی بنیاد پر۔ جناس پہ آ جاتا ہے احساس ذمہ داری۔ اگر ملک کے تمام اداروں کی کارکردگی اچھی ہوگی اور نوکرشاہی سے لے کر حکمران طبقے تک سب میں یہ احساس ہوگا کہ وہ عوام کے خادم ہیں اور عوام کا حصہ ہے تو ملک کے تمام اداروں اور افراد میں فطری طور پر ایک احساس ذمہ داری ابھرے گا اور اسے عوام کی ترقی و بہبود میں مدد ملے گی۔ یہ احساس لازمی ہونا چاہیے کہ جو حکمران طبقے سے اس کے عوام کے خادم ہوتے ہیں اور عوام کا حصہ ہے تو ملک کے تمام اداروں میں کہ اب جو آپ کا حکمران طبقہ ہے وہ یہ نہ سمجھے نا کہ میں آقا ہوں، بلکہ وہ یہ لوگ تصور کریں کہ خادم کی حیثیت سے ہے کہ ان میں ایسا پھر وہ ملک کے اداروں کے لیے قوم کے خادم کی حیثیت سے کام کریں گے تو ان میں احساس ذمہ داری بھی ابھرے گا، عوام کی ترقی اور بہبود میں مدد بھی ملے گی اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ترقی بھی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو بیٹا آج کا ہمارا جو تھا یونٹ نمبر 5 کا لاسٹ ٹاپک جو آج ہمارا ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ ایکسرسائز کو کریں گے، تو جو ایکسرسائز میں آپ کو کرواؤں گی وہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ اتارنی ہے تاکہ آپ لوگ کو بعد میں جو آپ کا پیپرز ہوں تو اس کے لیے کوئی آپ کو مشکل پیش نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر نہیں بھی آئی ہے تو کمنٹ کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔